السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دعا میں اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت کی ایسی طاقت رکھی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں، آج ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے، پھر ہم شکوے کرتے ہیں، پھر ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، مسائل اور پریشانیاں بڑھ چکی ہیں، اور چاروں طرف سے پریشانیوں نے جکڑ رکھا ہے، اور ہر طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ سب کچھ اللہ سے دعائیں نہ مانگنے کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ جب بندہ اللہ کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا مانگ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ لیکن کبھی کبھار ہم ایسی دعا مانگ لیتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں کہ وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کریم کو تو سب معلوم ہے۔ اس لیے جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی اسے روک کر ہمارے لیے کچھ اور بہتر عطا فرماتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ بخار میں آئس کریم یا کوئی ٹھنڈا مشروب مانگے تو اس بچے کے والدین اسے نہیں دیتے، کیونکہ وہ مشروبات اس بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی وہی چیز عطا کرتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہو۔ آج بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے تو وہ اس کو فوراً مل جائے، اگر نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ دعا مانگنے والے بندے کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہی عطا کرتا ہے جو اس نے دعا میں مانگا تھا، اور کبھی اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے بندے پر آفات اور مصیبتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے نتیجے میں آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا، جاننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتی، خاص طور پر جب دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگی جائیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس بندے کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں ضرور پوری کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ، میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ وہ شخص مجھے پکارتا تو ہے مگر اس کا دل اپنی بکریوں کے پاس ہے، اور میں کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے فرما دی، تو پھر وہ شخص خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ کی طرف گڑ گڑا کے اس نے دل سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی دعا کو فوراً قبول فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور دل سے مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ایسی دعا اللہ کے ہاں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو ہم روزانہ اللہ سے مانگنے کا معمول بنائیں، اللہ سے اپنی حاجتیں قبول کروائیں۔ دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ سے اپنے بڑے بڑے اور پیچیدہ مسائل حل کروائیں،
اللہ نے دعا میں طاقت رکھی ہے۔ روزانہ 5 سے 10 منٹ نکال کر آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو یقیناً پھر آپ اس کا فائدہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔